اسفد بھائی یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گفٹ باکس پکڑے کھڑی تھی۔ وہ جو کوٹ کے لیے نکل رہا تھا اسے دیکھ رکا، آنکھوں میں اچربا اترا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی لگتی تھی۔ کیوں؟ میرے لیے ایسا کیا خاص ہو گیا ہے کہ تحفہ لائی ہو؟ اس نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کل ہی عائشہ بیگم نے اسے مہرونسا کے متعلق سوال کیا تھا اور اس نے ٹال دیا تھا۔ کیا وہ اس سلسلے سے واقف تھی؟ بس ایسے ہی یہ لے لے۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اور کیا کہے، وہ نظریں تک نہ ملا پا رہی تھی، اور اسفر نے تو جیسے یہی کھٹہرا لگایا تھا۔ وجہ بتاؤ تحفے کی۔ بس ایسے ہی آپ کے لیے لے لے پلیز۔ کھولو اسے۔ اس کے حکم پر اس کا چہرہ سفید پڑا۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پلیز آپ لے لیں اور خود دیکھ لیں، وہ کہہ کر تحفہ قریبی میز پر رکھ کر جانے لگی جب اسفن کی کرخت آواز پر اسے رکنا پڑا۔ واپس آؤ اور یہ تحفہ کھولو۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس وقت مہرونسا کو موت کا فرشتہ لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ اٹھایا، ڈرتے ڈرتے اسفن کو دیکھا، پھر ڈبے کو دیکھنے لگی جس پر ربن چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے پھر گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خلوص سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے جیسے ہی کانپتے ڈبہ کھولا، ایک مینڈک کا بچہ اچھل کر باہر نکلا۔ مہرو چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تھی اور اس کے بازو کو سختی سے جکڑتی اس کے پیچھے چھپی تھی۔ اللہ مجھے بچائے کا نعرہ لگا رہی تھی۔ مینڈک وہی اچھل کر راہداری سے بھاگا تو وہ یہ دم چپ ہوئی اور خود ہی اس کا بازو چھوڑتی سامنے آئی۔ اسفد ایک آئی برو اٹھائے اسے چھپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کس جماعت میں ہو تم؟ جی؟ وہ گڑبڑائی۔ اس کی جماعت کے یہاں کیا ذکر؟ میں نے پوچھا کس جماعت میں ہو تم؟ وہ اسے گھور کر پوچھ رہا تھا۔ انٹر میں ہوں۔ اور یہ حرکت کس کے کہنے پر کی؟ سوال تھا یہ دھماکہ خیز مواد بڑے بڑے ستونوں کے پیچھے چھپے دبی دبی ہنسی ہنستے اس کی کزنز کو صاف سونگ گیا تھا۔ مجھے ڈر ملا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے کیا ہے، وہ بے جانبی سے بولی، اور اسفر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی معصومیت کے ناٹک کو سمجھ ہی نہ رہا ہو۔ تو پھر اسے کھولتے ہوئے تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے؟ وہ جھڑک کر بولا تو وہ بے اختیار دم قدم پیچھے ہوئی۔ یہ عمر ہے تمہاری ایسی بچکانہ کھیل کھیلنے کی؟ اور کون کون تھا ساتھ؟ یہ جو پلرز کے پیچھے چوہوں کی طرح سب چھپے ہوئے ہیں باہر نکل کر آئے۔ اس کی بلند آواز پر پہلے تو کوئی نہیں نکلا۔ ایک دو، اس کے گنتے سب ایک ایک کر کے باہر نکلتے گئے۔ وہ ان سب کو سخت نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اتنا دماغ پڑھائی پر لگا لیا ہوتا تو تم لوگ جانے کہاں ہوتے۔ کھیل تماشوں سے بڑھ کر بھی زندگی میں اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بس یہی سمجھانے کے لیے تو ہم نے یہ پلان کیا تھا اسفد بھائی۔ دراصل مہرونسا کو آپ پر کرش ہے۔ یہ سنتے مہرونسا کا چہرہ جہاں سرخ پڑا تھا وہیں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ یہ سارا وقت آپ کی تصویریں دیکھتی ہے۔ اس کی کالج بکس میں بھی آپ کی تصویریں ہیں۔ دھیان پڑھائی پر ہے ہی نہیں اس کا۔ مہرونسا نے سختی سے آنکھیں میچ کر شاہزین کو دلی دل پر بری طرح کوسا۔ اس کے کان سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اتنے وقت سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے کیسے سمجھائیں، تو پھر ہم نے یہ سوچا کیوں نہ اسے ایک بس فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد میں کسی کو ایسی بیوقوفیاں کرتے نہ دیکھوں۔ جا یہاں سے اب۔ وہ سب کو تنبیہ کرتا شاہزین کو پوری بات سنے بغیر وہاں سے جان لگا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مہرونسا پر نگاہ ڈالی جو آنسوں سے بھری آنکھیں لیے تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ بھی گہری سانس لیتا وہاں سے چل دیا، لیکن شاہزین کی باتیں اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں جھٹلا نہ سکا کیونکہ وہ اس کی دلچسپی سے واقف تھا۔ اس نے کئی دفعہ خود پر مہرونسا کی نظریں محسوس کی تھی۔ وہ اکثر اس کی نگاہوں اور توجہ پانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اس کی کم عمری اور کم عقلی سمجھتا کبھی رہا نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے 12 سال چھوٹی تھی۔ وہ 18 کی تھی اور اسفد 30 کا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ گفٹ انہیں نہیں دیا تو وہ جا کر اسفد بھائی کو بتا دیں گی، اور جب وہ میں نے دے دیا تب بھی جا کر انہوں نے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ آپ بھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سامنے ہی سفینہ بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو روتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن اسفد کو پسند کرتی تھی۔ عمر کے فرق کو ہٹا کر دیکھا جائے تو غلطی بہن کی بھی نہ تھی۔ اسفد کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جو دیکھے ٹھٹک کر رہ جائے۔ کامیاب وکیل ہونے کے ساتھ مناسب باروب اور ذہین نبل کے گھر میں بھی اس کی حیثیت کافی اہم تھی۔ اب وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی اب؟ وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم نے پچھلے 2 گھنٹے سے رو رو کر اپنا ستیہ ناش کر ڈالا ہے مہر، اب بس کرو میری جان۔ سفینہ نہ صرف بہن کی بہن بلکہ اسفد کے بڑے بھائی تیمور کی بیوی بھی تھی۔ شاید میری امی نہیں، اس لیے وہ لوگ مجھے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سفینہ کا دل یک دم دکھا۔ تم ان سب سے دور کیوں نہیں رہتی؟ وہ تم سے جلتے ہیں۔ تم دادا کی لاڈلی ہو، دادی کی لاڈلی ہو، اور اوپر سے اتنی خوبصورت ہو۔ ماشاءاللہ
तुम सा हसीन तो पूरे घर में कोई नहीं, पर से पढ़ाई में भी। उन्होंने असमत भाई से ये भी कहा कि मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देती। दफा करो ना इन्हें, तुम मेरी प्यारी सी बहन हो। असमत कोई छोटा बच्चा नहीं कि इनकी बातों में आएगा, समझी तुम। अब रोना बंद करो और जाकर कमरे पे आराम करो। वो इसे दिलासा देती बोली तो वो गहरा सांस भरते इसकी बात पर सर हिलाती वहाँ से उठकर बाहर की तरफ आई। वो सूजी आंखें सुर्ख चेहरा लिए राहदारी से गुजर ही रही थी जब सामने से असमत आता दिखाई दिया। इसकी निगाह अचानक इस पर पड़ी। इसने तेजी से सर झुकाया था। 1 मिनट, रो रही थी तुम? इसने संजीदगी से पूछा तो इसने तेजी से नफी में करते हिलाई। लुक एट मी। इसके हुक्म पर इसे चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा। सूजी आंखें, सुर्ख नाजुक सुर्ख चेहरा, साफ रंगत पर ये ठीक है नकूश, ऊपर से मासूमियत भरा चेहरा। वो सब झूठ बोल, वो कहते जुमला अधूरा छोड़ गई थी। क्या झूठ था इसमें? वो आंखें सुकेड़े पूछ रहा था कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। इसने कहा तो असमत ने लब भेज लिया। वो सोच रहा था कि वो इसके हवाले से अपनी पसंद और दिलचस्पी से इनहराफ करेगी। और दूसरी बात, इसने एक आबरू चुकाते सवाल किया। दूसरी कौन सी? वो एकदम गड़बड़ाई। ये आंखें फिर आंसू से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग। असमत ने इसे घूरा। इसे कोफ्त होती थी इस रोंदू लड़की के आए दिन बहते आंसू से। वो तकरीबन हर बात पर रोती थी। इसे वो कभी कभी अटेंशन सीकर लगती थी। ओके, वो बिन आई, तुम्हारे आंसू बहने के लिए क्यों हर वक्त तैयार रहते हैं? अब तुम बच्ची नहीं रही, 18 साल की उम्र की हो चुकी है तुम्हारी, और तुम अब भी आए दिन नया मसला लिए, कभी दादी के पास तो कभी अपनी बहन के पास। अपने मसले खुद हल करना सीखो और बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो। वो उसे संजीदगी से समझा रहा था। वो सर झुकाए सुनती रही। समझ गई। इसने आखिर में इस्तफसार किया तो वो असबाब में गर्दन हिलाने लगी। वो सब झूठ बोल रहे थे, मैंने तो हर सब्जेक्ट में इस दफ़ा टॉप ही किया है। वो फिर धीमे अंदाज में कह रही थी। असमत ने इसकी बात पर सर झटका। ओके समझ गया, तुम इस घर की आइंस्टाइन हो। इसकी बात पर वो खफीफ सी होकर इसे देखने लगी। जाओ। इसे जाने का इशारा करते वो एक पल को वहीं रुका, फिर जाने लगी। पुश्त पर भूरे बाल कमर से नीचे तक जा रहे थे। असमत गहरी सांस लेता अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। हमारे बच्चे कुछ भी ऐसा जैसा नहीं। वो बेवकूफ़, कम उम्र, बात बात पर रोने वाली लड़की कहाँ मैं। इसे सोचते हुए दादा से बात करने का फैसला किया कि वो इससे निकाह नहीं करेगा। अभी कमरे में कदम रखे इसकी कुछ देर ही गुजरी थी जब कामिल दुरानी अंदर आए। इसे इस हाल अहवाल पूछा, मगर वो जानता था कि वो सिर्फ हाल अहवाल पूछने ही नहीं आए थे। मुझे बहन की बड़ी टेंशन रहती है। असमत बे माँ बाप की बच्ची है। जानते हैं दादा, ये बे माँ बाप की बच्ची कर करके आपने इसे एक डब्बू, रोंदू और बहुत कम एतमाद लड़की बना दिया है। मेरी शख्सियत से मेल ही नहीं खाती। वो बेदिली से कह रहा था। ऐसा ना कहो, बहुत मजबूत और निडर है। बस इस निडर बनकर इसे खुद एहसास नहीं। वो बहुत प्यारा दिल है इसका, साफ और शफाफ, हर खोट से पाक, और तुम्हें वो पसंद भी तो बहुत करती है। बच्चे इस उम्र में मुतासर हो जाते हैं। अब क्या मैं इस बात पर इसे दुल्हन बना लूँ? वो तंग कर बोला। तुम मुझे इतनी ही अजीज हो जितनी वो, और मैं इसको लेकर सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे इसे बाहर किसी को देने में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तुम्हारी ज़रूरत में रहेगी तो मेरी बूढ़ी हड्डियाँ कब्र में भी सुकून से पड़ी रहेंगी। ऐसी बातें तो ना करे दादा। वो जिज होता इनके सामने आ बैठा। बहन मेरे बागीचे का सबसे लाडला फूल है असमान। मैं इसे किसी और बाग में किसी और के हवाले नहीं रख कर सकता। मैं सोचूंगा दादा। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें PhD के लिए लंदन जाना है, तो वहाँ भी चले जाना। वो इसे ऑफर कर रहे थे। वो मैं खुद भी जा सकता हूँ दादा। इसने जैसे इन्हें बावर करवाया हो कि वो इनका मोहताज नहीं। तुम मेरे पास आया करते थे अपनी फरमाइशें लेकर, अब खुद पूरी कर सकते हो तो मेरी ख्वाहिश है और पेशकश रद्द कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है दादा, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ठीक है, मैं सोच कर जवाब नहीं, आज मैं जवाब लेकर जाऊँगा। तुम कितने हफ्तों से जवाब नहीं दे रहे। वो बोले तो असमत ठंडी सांस भरकर रह गया। दादा वो मुझे पसंद, अरे क्या कमी है? कभी नहीं है कोई, मगर इस लिहाज से मैंने कभी इसे नहीं देखा इसे। वो फिर बहाना घर चुका था। एक दफ़ा निकाह में आएगी तो लिहाज और एहसास बदल जाएंगे असमत। उन्होंने बहाने को भी खातिर में ना लाया। मैं अभी बाबा इनसे मैंने बात कर ली है। असमत कई पल कश्मकश में घेरा दादा को देखता रहा। दादा सवारी नज़रों से इसे देख रहे थे। भूरी आंखों में उम्मीद और हसरत थी। ठीक है दादा, वो अभी बोला ही था कि उन्होंने उठ कर इसे गले लगाया और ढेर चूम लिया। असमत की खुशी पर खुद भी हंस दिया। और अगले दिन भी
یہ خبر گھر بھر میں پھیل چکی تھی۔ سب سے پہلا جھٹکا اسمن کی ماں راشدہ کو لگا تھا۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ، یو سیڈ یس ٹو ہر۔ وہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے انہوں نے کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے، اوپر سے ایک نمبر کی بیسی، گھر کے ایک بچے کو اس نے دادا دادی کا پیار ملنے نہیں دیا۔ ارے ہزاروں بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ کون سی انوکھی ہیں؟ آئے دن کبھی کسی کی شکایت، کبھی کسی کی برائیاں لے کر ابو کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور تم اس احساس کمتری کے شکار فضول سی لڑکی سے نکاح کرو گے؟ تمہارا ٹیسٹ اتنا برا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا اسمن کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ تم ایک برا دماغ قابل اور ذہین لڑکی کے لائق ہو، نہ کہ وہ مہر۔ اسمن نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری امی۔ کیا سوری؟ جا کر منع کر دو اپنے دادا کو، تم نہیں کر رہے اس سے شادی۔ کیا ٹھیکہ لیا ہے ہم نے یتیم لڑکیوں کو بہو بنانے کا؟ کیا ایک احسان کافی نہیں تھا؟ سفینہ تو سفینہ، اب مہر کو بھی ہم اپنی بہو بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بری طرح بھبری ہوئی تھی۔ ہم بھی پرسکون ہو جائیں، وہ ابھی چھوٹی ہے، اور صرف نکاح صرف نہیں ہوتا۔ وہ اسے جھڑک کر بولی۔ اور جہاں تک میں تمہارے دادا کو جانتی ہوں، صرف نکاح نہیں رخصتی ساتھ کروائیں گے، دیکھ لینا۔ او امی جان، میری پیاری امی جان، میں تو یہاں نہیں رہوں گا، رخصتی کروائیں یا نکاح، میں لندن چلا جاؤں گا فی الحال۔ جیسے ٹائم ملے گا پڑھائی کرے گی، تعلیم مکمل کرے گی، میچور ہوگی، ہم مینیج کر لیں گے۔ ویسے بھی شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے، پھر مہر کیوں نہیں؟ کہیں تم اس کی الہڑ جوانی خوبصورتی سے متاثر؟ اسمن کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ آئی نیور لک ایٹ ہر لائک دس۔ اس نے ناگہانی والی سے کہا تھا، نہ جانے کیوں اسے ماں کے منہ سے یہ جملہ برا لگا۔ وہ ایک دم چپ سی رہ گئی۔ میں انہیں زبان دے چکا ہوں، اب اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنا آخری فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ تمہاری تو دعا بھی قبول ہوگی مہر۔ وہ فوراً اس کی چھوٹے چچا کی بیٹی جو اس وقت بڑی پرجوشی سے کہہ رہی تھی۔ مہر نے ایک ناراض نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب تک اپنے سارے چچا زاد کزنوں سے ناراض تھی۔ ہاں تو لیکن یہ بھی تو دیکھو، پڑھائی کی عمر میں دلہن بن رہی ہو، کسی کی بن رہی ہو، یہ بھی تو دیکھو۔ اسفن کی اب تو بھائی بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ فروا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم سے 12 سال بڑے ہیں وہ، ارسلان بھی تو تم سے 8 سال بڑا ہے۔ ہاں تو کون سا ابھی میری سے شادی یا منگنی ہو رہی ہے؟ چھوٹی دلہن صاحبہ مبارک۔ اپنی بکواس بند کرو، تم سے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ شاہزین کو دیکھتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اچھا سوری۔ وہ ایک دم کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا تو وہ منہ پھیر گئی۔ یار تم تو سچ میں ناراض ہو ابھی تک؟ وہ تو بس مذاق تھا، کزنس پہ تو چلتا ہے یار، تم سیریس لے لیتی ہو۔ سیریس اس لیے لے لیتی ہوں کیونکہ تم لوگ مذاق کی آڑ میں اپنی حد پار کرتے ہو۔ خیر میں چلتی ہوں۔ وہ ان سے مزید باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی تو اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ لیونگ روم میں آئی تھی جب سامنے سے ایسے وہ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ پلٹ کر جاتی اس سے قبل ہی اسمن کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ سیاہ شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی، شال کندھوں پر ڈالے، بال کچھ بندھے تو کچھ چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پتہ تو تمہیں چل ہی ہو گیا، اس نے کہا تو وہ بے اختیار سر جھکا گئی، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ اسمن نے اسے دیکھا۔ آر یو ہیپی؟ اسے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تو اس نے پھر دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔ ایک سرسری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ اپنی فائلیں لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی شخصیت، خوبصورتی، روب، دبدبا، کیا یہ یونانی دیوتا سا شخص واقعی اس کا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بے مانگے دعا کا قبول ہو جانا اسی کو کہتے ہیں؟ مہر تیار ہو جاؤ، ہمیں خریداری کے لیے جانا ہے۔ تبھی سفینہ کی آواز پر ٹھٹ گیا اور سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ وہ کچھ بجھی سی لگی۔ کیوں آپ ہی؟ کس چیز کی خریداری؟ اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، کیونکہ پھر اسفن کو پی ایچ ڈی کے لیے لندن جانا ہے۔ دادا نے اس لیے پہلے شادی رکھ دی ہے۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ صرف 1 مہینہ تھا؟ صرف 1 مہینہ ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں صرف 1 مہینہ ہے، اور یہ چھٹیوں میں سب کام اور تیاریاں کرنی ہے۔ اچھا کون کون جائے گا؟ صرف میں اور تم، وہ بولی تو آواز میں کچھ تھا جو مہر کو محسوس ہوا۔ آپ کی سانس نہیں چل رہی؟ اس سے دبے لہجے میں پوچھا۔ اب وہ تمہاری بھی ہونے والی سانس ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تو وہ کیوں نہیں آ رہی؟ ان کی طبیعت ناساز ہے تبھی مجھے بھیج رہی ہے۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہاں ان کے پورشن میں کیا ہنگامہ برپا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے یوں بھی مطمئن تھی کہ اسود نے ماں کی ناراضی اور غصے میں خاطر میں نہیں لاتے دادا کی خواہش رد نہیں کی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ویسے اچھا ہی ہے، میں صرف آپ کے ساتھ ہی کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تو سفینہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ اس کی بہن تھی، اس کے لیے
سایہ دار درخت کی مانند جو اسے موسم کی سختیوں سے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اسود سے کہہ دیتی ہوں ہمیں لے جائے گا۔ وہ شاپنگ پر؟ مہر نے الجھ کر پوچھا۔ وہ اسود کی ایک عادت سے واقف تھی، وہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ جلدی جا کر تیار ہو جاؤ، وہ ابھی کال کر دے گا، وہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی اور آنکھوں میں خوبصورت چمک صاف واضح تھی۔ اسود آج ان کے ساتھ تھا اور وہ دونوں مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ ہر جگہ رک کر سفینہ اسود کو مہر کی پسند کی گئی چیز دکھا کر اس سے بھی رائے لے رہی تھی۔ تبھی اسود نے مہر کو ایک ساڑی کے پاس کھڑے دیکھا۔ تم ساڑی پہنو گی؟ اس نے ایسے پوچھا کہ مہر خفیف سی ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک دفعہ اسود کو دیکھا جیسے اس کی تاثرات دیکھنا چاہتی ہو۔ شادی کے بعد تو سب پہنتے۔ سفینہ ذرا آگے ایک بل بنوا رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں پسند؟ اگر مجھے پسند نہیں ہوگی تو نہیں لوگی؟ اسود نے سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ میں پہنوں گی، شاید آپ کو اچھی لگ جائے۔ اس کے نئے جواز پر وہ ہنس دیا۔ مہر جھیپ کر رہ گئی۔ یو نو واٹ، اگر تم مجھے کہہ دیتی نا کہ نہیں لوں گی، مجھے بہت برا لگتا۔ کیوں برا لگتا؟ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ لینے پر بزد رہی، کیونکہ ساڑی پہننے کا اسے بہت شوق تھا۔ مجھے وہ لڑکیاں پسند نہیں جو ساس بھی شوہر کی مرضی کا لیں۔ سب کی اپنی زندگی اور ترجیحات ہونی چاہیے۔ پہلی بار تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ کسی استاد کی طرح شاباشی دیتا سیلز مین کو وہ ساڑی پیک کرنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ مہر سرخ چہرہ لیے وہی خوابوں کی دنیا کی سیر پر نکل گئی تھی۔ اس نے شوہر کہا خود کو، میرا یا اللہ، کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ چلو مہر، کیا سوچ رہی ہو؟ سفینہ اب ساڑی والا شاپنگ بیگ پکڑے اس کا کاندھا جھنجھوڑ کر رہی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اب گھر چلیں۔ ساری شاپنگ ہو گئی؟ اسود نے رسانیت سے پوچھتے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ساری شاپنگ ایک دن میں ہونا ناممکن ہے، ہم پھر آئیں گے، لیکن میں مصروف ہوں گا۔ یہ خریداری مال میں گھومنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اٹس اوکے، ہم فرزانہ چچی کے ساتھ آ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے مطلب بڑی امی نہیں آئیں گی؟ اس کے بعد پر اسود اور سفینہ کے درمیان خاموشی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ طبیعت ٹھیک ہوگی تو ضرور آئیں گی۔ وہ اسی لیے آگے بڑھ گئی تو اسود گہری سانس لیتا آگے بڑھ گیا۔ یہ شادی تم کر لو جیسے کرنی ہے، مگر تمہاری اصل شادی وہ ہوگی جو ہم اپنی مرضی اور پسند سے کروائیں گے۔ اسود کے ذہن میں ماں کی بات آئی تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زندگی میں اس کے گولز مختلف سے، یہ شادی پر شادیاں اس طرح نہیں کرنی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور سب تیاری میں مگن تھے۔ دل میں اس رشتے پر بہت شوق و بوجھ تھا اور کئی حسد کا شکار تھے، مگر دادا کی ناراضگی کے ڈر سے ان دونوں سے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں حصہ لے رہے تھے۔ مگر موقع دیکھ کر کوئی بھی طنز یا تانا کا موقع نہ چھوڑتا۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ وہ اسود کو پانے کی خوشی میں اتنی مست تھی کہ اس پر آج کل کسی کا طنز، کسی کا تانا اثر نہ کرتا تھا۔ اب تو وہ فر بولتی، رائے دیتی، پسند ناپسند کا اظہار کرتی دکھائی دیتی تھی، اور سفینہ حیران تھی کہ ابھی سے اس کی شخصیت میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے تو وہ اسود کی بیوی بن کر اعتماد اور اطمینان کی کتنی ہی سرحدیں پار کر لے گی۔ اسے ہمیشہ سے اپنی بہن کی فکر کھائی جاتی رہتی تھی، مگر اب وہ قدرت مطمئن اور بے فکر سی ہو گئی تھی۔ جبکہ اسود ان دونوں اپنے لندن جانے کی تیاریوں میں زیادہ مصروف دکھائی دیتا تھا۔ کمرے کی رینوویشن اور فرنیچر اس نے مہر کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ رہنا تو ادھر مہر نہیں ہے، جبکہ راشدہ خاتون نے جھوٹے منہ بھی ایک دفعہ پلٹ کر مہر کو گلے تک نہ لگایا تھا۔ وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے شادی ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں فلزہ اور ملزلفہ کو بھی ہر چیز سے دور ہی رکھا تھا، اور وہ 2 دن بھی آ ہی گیا جب وہ دلہن بنی اسود کے پہلو میں لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ شادی کو صرف ایک فارمیلٹی سمجھ کر لندن چلا جائے گا، اس پر نگاہ ڈالتے ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس پر اترا روپ ایسا تھا کہ کسی کی نگاہ نہ ہٹ رہی تھی۔ شاید اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے اسے آج کے دن اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے نظریں گھما کر اسے دیکھتی تو اسود کو اپنے حواس جاتے محسوس ہوتے۔ نکاح میں آ چکی تھی، چاہے اب عمر ہو اور سوچ کا فرق کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا۔ وہ مرد تھا اور برابر میں بیٹھی لڑکی اس کی دلہن تھی، جو اس پر دل و جان سے فریق نہ تھی، جو اس کا ساتھ پا کر 7ویں آسمان پر تھی، جس کی مسکراتی نظریں اسود کے چہرے کا طواف کرتی نہ تھک رہی تھی۔ اسود کا دل گداز ہونے لگا۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا خود کو فاصلے پر رکھے گا، فیصلے پر قائم نہ رہنے کی جواز ڈھونڈنے لگا۔
مہر کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تو راشدہ بیگم اسفل کو کڑی نظروں سے دیکھتی راہداری میں ہی روک چکی تھی۔ تمہیں تو آج بار الیکشن کے لیے جانا تھا نا؟ کل کہہ رہے تھے نا تم، بیگ میں نے تمہارا تیار کر دیا تھا۔ ہاں، وہ فہیم لوگوں نے کہا کہ میں نہ آؤں، وہ سنبھال لیں گے۔ راشدہ دل میں کلس کر رہ گئی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی اسود وہی کرتا تھا جو دل کہتا تھا، اور اب یقیناً نئی نویلی دلہن کے درشن تو نہیں چھوڑے گا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، پھولوں سے سجی سیج اور تعمیرہ ماحول میں وہ نگاہیں اٹھائے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک، معصومیت اور ہلکی سی جھجک کا احساس اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ بہت خوش لگ رہی ہو، وہ نرم مگر گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نہیں ہیں خوش؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ خوش ہوں، مگر تمہاری خوشی نے سارے گھر کو چہکا رکھا ہے۔ کیا اتنی محبت ہے مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے اس کی ٹھوئی پکڑے پوچھ رہا تھا۔ ایک ایک نقش اسفن کی جان پر امتحان بنا ہوا تھا۔ اس نے آج تک مہر کو سادہ ہی دیکھا تھا، اور آج کے دن کا یہ سجا سنورا روپ اس کے سارے اعتراض کو اور اختلاف پر سے پوچھ ڈال رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ کو ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک ارینج میرج ہے جس میں دادا نے اسفن سے اسے شادی کی درخواست کی تھی۔ تم چھوٹی ہو، لیکن اب تو میں آپ کی بیوی ہوں۔ سوچ کا فرق نہیں بھولا جا سکتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، اور مجھے بھی کچھ وقت چاہیے۔ پڑھائی کرو، یہاں رہو، میں آتا رہوں گا۔ یہاں تم میری تب تک میری امانت ہو، اور آپ بھی وہاں تب تک میری امانت ہے۔ اس کے بے ساختہ جملے پر اسفن ہنس دیا اور بڑی نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ کیا میری بیوی بننے کے بعد تمہارے اندر کوئی نئی روح آ گئی ہے؟ بہت زیادہ بولنے لگی ہو۔ ہاں، وہ مسکرائی اور اسفن اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے اختیار ہوتے اسے اپنے قریب کرتا گیا۔ وہ کسی مہکتے گلاب کی مانند اپنی خوشبو سمیت اس کی پناہ میں آئی تھی۔ وہ اپنے مضبوط حصار میں لیے اس پر اپنی مہر ثبت کر رہا تھا۔ اگلی صبح رونق افروز تھی۔ مہر خوبصورت مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ ہی نیچے مشترکہ ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ اسفن کے اچھے موڈ کو دیکھ کر جہاں سفینہ اور دادا دادی کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا، وہیں وہاں موجود کئی چہرے حسد و جلن کے مظہر ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ مہر نے سب کو سلام کیا تھا۔ کسی سے سلام کا جواب دیا تو کوئی ناشتے میں مصروف رہا۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے ناشتہ کرنے لگے۔ مہر اسفن کے سامنے چیزیں اٹھا کر رکھ رہی تھی۔ سفینہ نے مسکراتی نگاہیں دادی سے ملائی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی اسفن کے لیے پسندگی سے کافی عرصے سے ہوا معلوم تھی۔ اسفن، پھر ہمیں پارلر چھوڑ دو گے؟ اس الیکشن کے لیے کون جا رہے ہیں؟ تم لوگ کو ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ ڈرائیور چھٹی پر ہے امی، میں چھوڑ دوں گا، اس نے نرمی سے کہتے ناشتہ جاری رکھا۔ راشدہ کلس کر سر جھٹک گئی۔ اسفن کی نگاہیں اس کے مہندی لگے ہاتھوں سے ہوتی چہرے تک گئی۔ آج یہ چہرہ زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھتی پا کر شرمیلے انداز میں مسکرائی۔ اسفن کے ذہن میں کئی خوبصورت پل گھوم گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ اسفن کے لیے محبت کی دیوی بنی ہوئی تھی، اور اسفن کو اس کی توجہ، اس کا انداز اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اسفن کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے، اور وہ ابھی سے بات پر آنکھیں نم کر لیتی تھی۔ آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ وہ یونانی دیوتا سے اسفن کے سامنے نگاہیں اٹھا کر سوال کرتی۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے سوال کرتی۔ یہاں تمہاری اسٹڈی ہے، کالج ہے، مجھے جا کر فوراً جوائن کرنا ہے۔ تو پھر میرا بھی وہاں داخلہ کروا دیں۔ نہیں، وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اسے وہاں نہ لے جانے کی کئی وجوہات ہیں جو وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا۔ نہ خیال رکھیے گا۔ اس سے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ شاید وہ خود بھی بس پردہ معاملات کو سمجھ رہی تھی کہ وہ مزید اپنے ماں باپ کی ناراضی مول کر اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے نا؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اسفن نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ان چند دنوں میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جب گھر میں ہوتا وہ اس کے آس پاس ہی رہتی تھی، اور جس دن اس کی فلائٹ تھی وہ اس کے سینے سے لگی خوب روئی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسفن اس کے رونے پر بیزار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اپنی اس بیوقوف اور معصوم سی بیوی کے لیے مزید نرم پڑ رہا تھا۔ اس کی مشتعل دھڑکنیں اور وقفے سے گونجتی سسکیاں سنتا وہ اس کی کمر سہلاتا رہا۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے اپنے دل کو، جذبات کو من مانی کرتے دیکھا تھا۔ مہر نسا کی محبت اور توجہ اسے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ ایک طرف سے وہ اس کے لمس اور موجودگی کے احساس کا عادی ہونے لگا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک خاموش اور لاشعوری احساس نے اس کے دل میں جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ اپنی پیش قدمیوں کو اس کی جسمانی کشش اور وقتی جذبات سمجھتا پاکستان سے چلا گیا تھا۔
اس کے جاتے وہ بھی پڑھائی کی طرف مائل ہو گئی تھی، لیکن جو فراغت ملتی وہ عصمت کے انتظار میں یا چند منٹ کی گفتگو پر خرچ کر دیتی۔ عصمت بے انتہا مصروف رہنے لگا تھا اور اس کی مصروفیات مہر کو اداس رکھتی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی اور اس کا اظہار بھی برملا کرتی تھی۔ دوسری طرف عصمت چند دن شدت سے اسے یاد کرتا رہا، پھر یونیورسٹی کی مصروفیات میں مصروف ہو گیا تھا۔ چند دنوں کی عادت چھوٹ گئی تھی، مگر وہ اسے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیتا تھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی عادت اور نازک دل سے واقف تھا۔ بات سنو، کچھ ہے یا نہیں تمہیں؟ اس کے جانے کے کچھ دن بعد ہی راشدہ نے تلخی سے پوچھا تھا۔ کچھ کیا امی؟ وہ جو کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی ناسمجھی سے پوچھ بیٹھی۔ بیوی بچی رہی ہو، اب تو شادی بھگت چکی ہو، کیا حمل اور زچگی کے معاملات کا نہیں پتا؟ وہ ایسے بولی کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں صفیہ کے بہرو، تم سے امید بھی نہیں، اچھا ہی ہوا کچھ نہیں، تم سے کدھر سنبھال دیں۔ وہ تو الحمدللہ ہماری مزلفہ تھی، شادی کے 9ویں مہینے میں ہی گود بھری ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی سفینہ کی طرح بانجھ ہی ہو۔ اللہ نہ کرے امی، میرے تو مس کیریج ہوئے ہیں، کیسے بانجھ ہو گئے؟ اور یہ ابھی 18 کا حصہ ہی گزرا ہے۔ ہاں تو 18 کے حصے کے اندر بیاہ بھی تو رچایا ہے نا۔ جاؤ تو مہر کالج سے دیر ہو رہی تمہیں۔ وہ اسے اشارہ کرتی وہاں سے بھیج چکی تھی، اور پھر وہ بات بات پر اسے یہی طعنہ دیتی کہ ایک دن تنگ آ کر اس نے عصمت سے شکوہ کر ہی لیا۔ آپ کو زیادہ رک جاتے، میں پریگننٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے بولی کہ عصمت کا منہ اس کی بات پر کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بے اختیارہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ تم خود ابھی بچی ہو، بچے سے شادی ہوئی تھی اور رومانس بھی، تو پھر بیبی ہونے سے کیا ہو جاتا؟ امی روز مجھے باتیں سناتی ہے۔ وہ اس کی بات پر پھر ہنس دیا۔ میرے سامنے کچھ زیادہ ہی بے دھڑک ہو جاتی ہو تم بہن، وہ گہرے لہجے میں کہتا پھر مسکرایا۔ میں تو امی کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی۔ امی کی باتوں پر دھیان مت دو امی، اور ویسے بھی ابھی تم چھوٹی ہو، کم از کم 20 سال تو ہونے چاہیے عمر ماں بننے کے لیے۔ ابھی تم اتنی میچور نہیں ہو، پڑھائی پر دھیان دو، باقی کے معاملات وقت آنے پر دیکھ لیں گے۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی اور واقعتاً دھیان سارا پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ اس کا کالج کا آخری سال تھا۔ سال کے آخر میں وہ چھٹیوں پر گھر آیا تو جانتا تھا بہن خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ کئی دن سے وہ اس کی آمد کو لے کر پرجوش تھی اور خوب تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن وہ آیا بہن سیاہ ساڑی پہنے، مہندی لگائے، خوب سجی سنوری اس کی منتظر تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ سال بھر کی دوسری نے اسے دوبارہ پہلے والا سن بنا دیا ہے، اس کی والہانہ استقبال اور اظہار پر جوش پر وہ پھر مٹی کے ڈھیر کی مانند ہو گیا۔ یہ احساس ہی عجیب لگا کہ وہ اس کے لیے خود کھانا بنائے کمرہ سے جائے اس کی منتظر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ اس کے سینے سے آلہ تھی۔ عصمت کی سانسیں اس کے نرم و گداز لفظ پر ٹھہر سی گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ اس کی وجود کی رعنائیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ عصمت جو خود کو فاصلے پر رکھنے کی تلقین کرتا یہاں آیا تھا، پہلے لفظ کی خوشبو میں ہی ڈھیر ہو کر اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بھی بہت مس کیا تھا۔ آپ احساس ہو رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ اب بھی مجھے بیوی نہیں سمجھتے؟ وہ ایک دم پیچھے ہوتی اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں خود کو سمجھانے کی کہ ابھی تم چھوٹی ہو اور ہمیں ہمارے رشتے کو وقت دینا چاہیے، زیادہ قریب نہیں، سنا ہے زیادہ بے تکلفی نہیں ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے گہری سانس بھرتے سے قریب کرتے اس کی کمر میں بازو ڈالے۔ تم میرے قدم ڈگمگا دیتی ہو۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اس نے ایڑیاں اٹھاتے اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتی اس کے حصار سے نکل چکی تھی اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑی گہری مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، تو دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس کی واپسی پر وہ پھر کسی کھلتے گلاب کی سی ہو گئی تھی اور عصمت کی دماغ کی ہدایت و خدشات پر سے کچھ ڈالے اس کی بے پناہ محبت اور توجہ کی سرشاری مبتلا تھا۔ وہ 30 سال کا مضبوط اعصاب کا مرد 18 سال مہر کی دیوانگی بھری محبت میں زیر ہو رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے طلسمی وجود سے خود کو دور نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ کسی مقناطیس کے مانند عصمت کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ پوچھتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی؟ وہ ہنس دیتا۔ تم خود اپنے آپ میں بڑی شدید محبت ہو، لیکن یہ کیسی بات ہے؟ آپ میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ صاف گوئی سے جواب دیتا۔ کیا آپ کو میں پیاری نہیں لگتی؟ پیاری ہو، لگو گی کیوں نہیں؟ آپ خود سے مجھے میسج بھی نہیں کرتے، پھر شکوا تم کر لیتی ہو مجھ سے پہلے۔
وہ پھر مسکرایا۔ آپ مجھے جان بھی نہیں سکے۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ تم کہتی ہو نا، کافی ہے، مجھے پسند نہیں ہے القابات۔ پھر آپ کو جو القابات پسند ہے وہ بتا دیں۔ وہ خفا ہو جاتی۔ مہر کافی ہے، وہ ہنس دیتا۔ مہر تو سب کہتے ہیں۔ وہ مایوس ہو جاتی اور پھر سر چٹک دیتا۔ وہ یوں ہی اس پر محبت بھی لٹاتی رہتی۔ وہ اس کی محبت پر مسکراتا تھا، اس کی محبت میں اس کے پاس آتا تھا، اس کی محبت کا خراج جو وصول کرتا تھا۔ لیکن کچھ تھا جو مہر کے لیے ادھورا تھا۔ وہ اس کی محبت سے رام ضرور تھا، مگر کیا اسے کبھی مہر سے محبت ہوگی؟ یا عادت ہی رہے گی جو دور جانے پر کم ہوگی اور پاس ہونے پر قائم رہے گی؟ اسود 2 ماہ سے کسی کھلتے گلاب کی مانند رخ پر داس کر کے واپس چلا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی شروع کے چند دن وہ اسے شدت سے یاد کرتا رہا اور پھر اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اس کی ماں نے سرسری انداز میں اس سے بھی اولاد کا ذکر کیا، جسے اس نے مذاق میں ٹال دیا تھا۔ وہ اس معاملے کو لے کر ابھی تک سنجیدہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ اسی شدت اور گہرائی سے اسے چاہتی رہی تھی۔ واپسی کے سوالات، اس کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار، اس کے بغیر رہ نہ پانے کا غم۔ وہ اس کی اداسی سمجھتا تھا، لیکن اس کے لیے فی الحال یہ ڈگری بہت اہم تھی۔ وہ اس کا خواب اور کریئر کی اگلی سیڑھی تھی۔ وہ اس سے خوب شکوے کرتی تھی، مگر وہ جس طرح اس کی بے پناہ محبت سے مسرور رہتا، وہی اس کی معصوم شکووں کو بھی اطمینان سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں پہنچ چکی تھی اور اب اسود کو دوبارہ پاکستان چھٹی پر جانا تھا۔ وہ خود بھی اس دفعہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اس کی دیوانگی اور محبت کا لمس پانے کو بیتاب تھا۔ دوسری طرف وہ پھر پرجوش اور تیاری میں مصروف تھی۔ اس دفعہ ہی کوئی خوشخبری سنا دینا۔ خیر، امید تو تم سے نہیں مجھے۔ راشدہ کی بات پر وہ پریشان سی ہو کر رہ گئی، مگر اسود کے آنے کی خوشی نے کچھ دیر بعد ہی اس بات کو اس کے ذہن سے محو کر دیا تھا۔ اسود کے آنے پر وہ پھر کھلے گلاب کی سی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی چھٹی پر چھٹی چل رہی تھی۔ میں مہر کو لیڈی ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاؤں گی آج، راشدہ نے بیٹے کو دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہوا۔ بھائی شادی کو 3 سال ہو گئے، اب اور کتنا انتظار کرے پوتے پوتی کا؟ وہ بظاہر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہر نے سر جھکا لیا۔ اسود کی گہری نگاہ اس کے تاثرات پر تھی۔ وہ اسے اسی شام ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چند ادویات بھی دے دی۔ بچہ دانی کا سائز کم ہے، یہ میڈیسنز وغیرہ ہے، ٹریک میں رکھو سائیکل کو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور مہر دھیان سے سنتی رہی، جبکہ گھر آتے ہی راشدہ نے سب نے مشہور کر دیا کہ وہ بھی بانج ہے۔ سفینہ کی دفعہ بھی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا، لیکن اس کی 2 مس کیریج ہوئے تھے۔ اسود نے ماں کی بات سنی تھی، مگر کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ اس نے مہر سے خود کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اب وہ اولاد کے لیے تیار بھی تھا تو اسے کوئی جلد نہیں تھی، نہ وہ مہر پر کوئی دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھدار انسان تھا، جانتا تھا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ دوسری شادی کر لو اب تم، میں تو پہلے ہی راضی نہیں تھی۔ دونوں بہنیں ہی بانج ہیں۔ ابھی بہت چھوٹی ہے بہن۔ اسے مہر کے یوں ذکر پر برا لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں تھا کہ خاموشی سے ہر بات اور بیوی کی برائی سن لیتا۔ کیا مطلب چھوٹی ہے، اور کتنی چھوٹی ہے؟ اگر وہ چھوٹی بھی ہے تو تم چھوٹے تھوڑی ہو، 32 سال کے ہو چکے، اب بچے نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ابھی بچے جب ہونے ہوگے ہو جائیں گے۔ میں مزید کسی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر مہر یہ سن لیتی تو اس کی جان ہی نکل جاتی، اور ویسے بھی اب وہ اس کے چھوٹے دل کا خیال رکھتا تھا، اور وہ اس دفعہ بھی جیسے آیا ویسے ہی دوبارہ لندن لوٹ گیا۔ تم لوگوں کی نحوستیں ہمارے گھر میں خوشیوں کی دیپ نہیں جلنے دے گی۔ بس دیکھتے رہنا کیسے میں اپنے اسود کی پسند کی شادی کرواتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا؟ دوسری شادی کا سنتے مہر کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تمہاری ماں بہت اداس رہتی ہے، اسے کوئی بھی حق نہیں ملا اپنی اولاد کی خوشی کو خود سے مارنے کا۔ دیکھو اس کا بھی تو خیال کرو، ماں باپ کی خوشیاں بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے۔ بابا انا نفرت میں سے خوشیوں کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ میں جانتا ہوں مہر اور بھابھی تو پسند نہیں کرتی، اور وہ یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کرنا چاہتی ہے، مگر میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کیوں کسی کی تکلیف دوں۔ مہر کا دل بہت نازک ہے، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ مگر تم تو اس رشتے میں خوش نہیں تھے نا؟ اب خوش ہو بابا، وہ ایک اچھی بیوی ہے۔ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا اور راشدہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، وہ دل ہی دل میں حقارت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن چہرہ شوہر کے سامنے اداس ہی رکھا۔ وہ جانتی تھی ان کی اداسی سے بیزار ہو کر اسود کا باپ پھر اسود پر دباؤ ڈالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ وقفے سے اس پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالتے رہے۔ وہاں مہر اس صورتحال سے جہاں پریشان تھی، وہیں اس اسود کے انکار سے تقویت بھی ملتی تھی۔
اس دوران وہ 2 مرتبہ اور پاکستان آیا تھا۔ ان کا رشتہ ویسے ہی تھا جیسے اول روز سے تھا۔ فلک جھپکتے میں 6 سال گزر گئے تھے۔ اب اسود 36 سال کا مرد تھا۔ مہر بھی 24 سال کی بھرپور دوشیزہ ہو چکی تھی۔ اس کے رنگ اور روپ کا نکھار ایسا تھا کہ ہر بار پاکستان لوٹنے پر اسود کا دل مزید اس پر ٹھہر جاتا، مگر اظہار کی نوبت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، محبتوں کو سمیٹنے کا شوقین اور مہر کی بھرپور توجہ کا اکلوتا ممتنی۔ اسود کو یہاں سے گئے 1 مہینہ ہوا تھا اور مہر نے عادت کے مطابق ہمیشہ کی طرح ہوم پریگنینسی ٹیسٹ کر لیا۔ ایک پل میں اس کی دنیا رک سی گئی۔ وہ بے اختیار خوشی سے رونے لگی۔ اسے لگا آج اس کی زندگی اور گھر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھا۔ 2 مہینے بعد اسود پاکستان آ رہا تھا واپس نہ جانے کے لیے۔ وہ اسے یہ خبر سرپرائز کے طور پر اپنے سامنے دینا چاہتی تھی۔ اس پل کی خوشی سوچ کر ہی وہ بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کاروبار کا مجھ سے کیا تعلق، نکاح سے کیا تعلق؟ وہ اپنے باپ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بہت ضروری ہے اسفر، ہم نہ صرف شیئر سے ہاتھ دھو پائیں گے بلکہ ہمارے پاس کوئی بینک اپ پلان بھی نہیں ہوگا۔ رضی فرید دل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اتفاق سے وہ لندن میں ہی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لیتے ہو تو ہم راضی کو یہ ظاہر کر سکتے ہیں فرید الدین کے سمدھی ہوتے ہیں، ہماری پوزیشن مضبوط ہے۔ فرید الدین خود بھی اس بات پر راضی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلد از جلد نکاح نامے کی تصویر ہمیں بھیج دو۔ فریدہ کو میں نے تمہارے اپارٹمنٹ یا ایڈریس بھیج دیا ہے۔ وہ کہہ کر فون بند کر گئے۔ وہ موقع کی نزاکت سمجھ رہا تھا، لیکن 1% بھی اس کا دل اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب اس کے اپارٹمنٹ کی بیل بجی۔ کھولتے بغیر وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، وہ دونوں کافی مرتبہ مل چکے تھے اور ایک دوسرے کو بزنس فرینڈز کی حیثیت سے جانتے بھی تھے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہوگا فریدہ، اور اس کی ذاتی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ پہلی بات ہی یہی کر گیا تھا تو فریدہ بے اختیار ہنسی۔ اس کے باپ نے تو کچھ اور کہا تھا، خیر وہ خود بھی اتنی سنجیدہ نہیں تھی۔ اسود کی خوبصورتی اور وجاہت کی دلدادہ ضرور تھی، مگر اس کی ترجیحات اور خواہشات بہت جلد بدل بھی جایا کرتے تھے۔ میں نے سنا تھا تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ غلط سنا تھا، اسود یار سے کون زبردستی کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہوئے کاغذات سائن کرنے لگا جو فریدہ لے کر آئی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں مہر کا چہرہ تھا۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ وہ سوال کر رہی تھی بے حد پرجوش سے، اور وہ بالکل لسانیہ سے بات کر رہا تھا۔ جب سے وہ خفیہ عارضی کانٹریکٹ مینج کا پیپر سائن کیا تھا تب سے وہ کچھ مختلف سا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مہر سے کترا رہا تھا، جانے کیوں، جبکہ اس روز کے بعد سے وہ فریدہ سے ملا بھی نہیں تھا۔ بس 15-20 دن رہ گئے، وہ خود ہی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے اور جانے کے دن گن گن کر اسے بتا رہی تھی۔ اس دفعہ کا سرپرائز بالکل مختلف ہے۔ وہ ہمیشہ سرپرائز تیار کر کے رکھتی، تحفے، ٹرپس، تیاریاں، سجاوٹ۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کیسے سرپرائز کی بات کر رہی ہے۔ اگلے چند روز مزید پرجوشی سے گزرے، مگر وہ اس کا سامنا کرنے سے پریشان تھا۔ دل میں عجیب احساس برپا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اس بات کو خفیہ رکھنے کی سختی سے تاکید کر چکا تھا۔ وہ جلد از جلد معاملہ ختم کرنا چاہتا تھا، اسے واپس لوٹنا تھا اور 6 سال سے اس کی منتظر مہر کو اس کی مہر کا جواب دینا تھا۔ وہ اس دفعہ شاید مہر سے بھی زیادہ پرجوش تھا، بے چین تھا اور حد سے زیادہ خوش بھی، لیکن یہ خوشی اور احساس ظاہر کرنے سے قبل ہی وہ کاروباری مسئلہ درپیش ہو گیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی الٹرا ساؤنڈ کروا کر لوٹی تھی اور کمرہ بند کیے اس الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے موبائل پر کچھ موصول ہوا۔ اس نے وائس ایپ کھولا تو وہ راشدہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تصویریں تھیں۔ اس نے جو ہی تصویر کو کھولا وہ الجھی، پھر تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے نکاح نامے کو غور سے پڑھا تو اس کی سانس تھم کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی پل تک صرف سکتے کی حالت میں اس تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے اسود کی طرف بھیج دیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سمیت پورا جسم لرز رہا تھا۔ بے چینی، بے چینی، بے یقینی، غصہ، نفرت، دکھ، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک دم بری طرح چلائی اور اٹھ کر ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کیسے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگلی ہی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، سانسیں جوار بیٹھا بنی ہوئی تھی۔ کیا وہ نکاح نامہ اصل ہے؟ اس نے کانپتے مگر تیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ مہر دیکھو، میں نے پوچھا اسود کیا وہ نکاح نامہ اصلی ہے؟ ہاں مگر تم جیسا سمجھ رہی ہو۔ وہ بری طرح چیخی اور فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کے سب دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔
ادھر اسود کا چہرہ کسی لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح بے چین ہوتا اپنے باپ کو فون ملانے لگا۔ ہاں اسود، مہر کو کس نے بتایا؟ میں نے منع کیا تھا، میں ابھی کے ابھی پاکستان آ رہا ہوں۔ مہر کہاں ہے؟ وہ سچ پٹایا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، وہ بہت نازک دل ہے، پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ جو سمجھتے سمجھے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پلیز بابا۔ وہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ نہیں سمجھے گا، مگر وہ جانتا تھا کچھ بہت غلط ہو گیا تھا اس وقت۔ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کے بعد نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے ہی ان کو بتایا کہ وہ تو 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ جہاں ایک طرف سب میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، وہیں راشدہ ایک طرف حیران و پریشان ہوئی تھی۔ اگر اسمت کو معلوم ہوا یہ سب اور اس نے اس کی یہ حالت دیکھ لی تو وہ دلی دل میں جھنجھری لے کر رہ گئی۔ وہ شاید اسمت کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سفینہ نے پھیکے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی حالت پر سبھی افسوس اور تعصب کا شکار تھے۔ وہ نازک مزاج اور دھیمے لہجے والی بہن، کسی نے کبھی اسے یوں اشتعال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے کے سارے شیشے چکنا چور کیے ہوئی تھی۔ اس پل بھی وہ سفینہ کے کمرے میں بخار سے تپ رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس اسمت کے آنے کی خبر ملی۔ سفینہ نے لاکھ روکا مگر وہ تن فن کرتی اپنی جگہ سے اٹھتی باہر چلی آئی۔ کیا میرا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ میری بی بی سی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ کہا تھا نا کسی اور کو زندگی میں لانے سے پہلے مجھے نکالنا ہوگا۔ میری پیٹھ میں خنجر کیوں گھونپا اسمن؟ وہ اس پر چلائی۔ اسمن کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ اس نے کبھی اس کی بلند آواز نہیں سنی تھی۔ مہر، نام بھی مت لے میرا۔ وہ اس کے سینے سے دھکیلتی دھاڑی تھی۔ آپ جیسے پتھر دل انسان پر میں نے اپنا سب کچھ وار دیا، بہت افسوس ہے مجھے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا، میں نے اپنی بکواس بند کرے۔ اس نے ان کی آنکھ میں ایک زوردار تھپڑ سے رسید کیا تھا۔ اسمن کو اپنا سانس لینا مشکل لگا۔ وہ پلٹ کر گئی تھی اور واپس آئی تھی تو ہاتھ میں الٹراساؤنڈ کی رپورٹ تھی۔ اس نے وہ رپورٹ اسمن کے منہ پر مار دی۔ یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے آپ نے نیا راستہ اختیار کیا ہے نا؟ تو پھر نیا راستہ مبارک ہو آپ کو۔ آپ دوبارہ لوٹ کر میرے پاس مت آئے۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے۔ مہر میری بچی، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ وہ ایک دم حلق کے بل چلائی۔ اسمت نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ مہر پلیز ریلیکس کرو، پہلے سن تو۔ نہیں سننا، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور پیچھے چبوترا تھا۔ اسمت کو ڈر تھا کہ وہ گر نہ جائے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اگر آپ واقعی مرد ہیں تو مجھے ابھی طلاق دیں۔ وہ سب کے سامنے غرائی تھی جبکہ اسمت کی آنکھیں غصے اور بے بسی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ کاش وہ جان پاتی کہ لفظ طلاق کو طرح اسمت کا دل تڑپ رہا تھا۔ چھوڑے مہر، گر جاؤ گی۔ مگر وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی تھی۔ اسی اثنا میں اسمت طے شدہ ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر گیا۔ اگلے ہی پل منظر سناٹا چھا گیا۔ اس کی آنکھیں یکدم ساکت ہوئی۔ وہ جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی ٹھہر گئی۔ دکھ، صدمہ اور حیرانی سے اسمن کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسمن نے یکدم سب کے سامنے سے آغوش میں بھرتے خود میں بھیج لیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اور پریشان آنکھیں قریب تھا کہ وہ اسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔ راشدہ متوحش سی اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس پل کسی جوگی سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اس نے آنتوں میں چہرے کے ساتھ مہر کو اپنے بازو میں لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسمت، راشدہ بھی سے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے باپ نے آہستہ سے کہا۔ انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ معاملہ اتنا سنجیدہ رخ اختیار کر لے گا تو شاید وہ کبھی یہ قدم اٹھاتے ہی نہیں۔ دادا خاموش مگر پرسوچ انداز میں اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پلنگ پر گہری نیند سوئے بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح ہلا ہوا تھا۔ اس کے سرخ گال پر پڑے تھپڑ کے نشان کو دیکھتا تو دل چاہتا خود کو گولی مار دے۔ وہ جانے کتنی دفعہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے چوم چکا تھا لیکن اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لفظ اس کی یہ حالت کرے گا۔ وہ تو اس لڑکے سے شادی کو کبھی سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں تھا، اور کہاں لفظ طلاق اس کی روح کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے وہ اپنے سامنے کائنات کی سب سے اہم ہستی لگی جسے کھونے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ دفتر اس کا فون بجا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلا اور کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے تھکی ہوئی نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور پھر وہ سارے منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور کمرے کے پچھلی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ آپ ترس جائیں گے اسفل مجھے اور اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، تو خود سے کہتی بڑی خاموشی سے رات کی تاریخ میں اوجھل ہوتی گئی۔ اسفل جو ہی واپس آئے اس نے خالی بستر کو دیکھا تو ایک منٹ کے لیے ٹھہر سا گیا، پھر غسل خانے کی طرف آیا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ کمرے سے نکل کر اس نے آس پاس دیکھا۔ مہر، مہر، آپ مجھے جان کیوں نہیں کہتے؟ ایک آواز کان سے ٹکرائی۔ اس سے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ وہ پورے گھر میں اسے تلاشی لے رہا تھا۔ مہر،
महर कहाँ महर? ढूंढते ढूंढते पूरे दुरानी हाउस को खबर हो चुकी थी कि महर घर छोड़कर चली गई है। सफीना परेशान से मुसलसल रो रही थी और असमत गाड़ी लेकर निकल चुका था। वो जितनी दूर जाता गया इसका दिल डूबता गया। रात के अंधेरे में वो पागलों की तरह हर जगह से ढूंढ रहा था, सब इसे ढूंढ रहे थे। दुरानी हाउस के सारे मुलाजिम इलाके में फैल चुके थे, मगर सुबह की रोशनी के फूटने तक भी वो कहीं नहीं मिली थी। देर निकलते असमत थका हारा सा थता हुआ चेहरा लिए घर दाखिल होते ही लॉन के चबूतरे पर गिर सा गया। इसने अपना सर हाथों में दबा दिया और आंसू से बेख्तियार बहते चले गए। महर जान, क्यों इतने कड़े इम्तिहान ले रही हो? वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ। मैं पागल हो जाऊंगा, वो बड़बड़ाया। इसने गहरी सांस खींचते आंसू पीने की कोशिश की थी, मगर दिल बेअंदाज रुलाया था। अच्छी तो जी भर की देखा भी नहीं था। बेअख्तियार से महर के गाल पर मारा गया थप्पड़ याद आया। इसने अल्लाह भेजते सख्ती से मुट्ठी भेजी और बराबर में लगे सतून पर जोरदार मुक्का रसीद किया कि इसके हाथ की पुष्ट से खून रसने लगा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो फोन सुनते क्यों गया और वही क्यों नहीं सुन लिया? 10 मिनट के अंदर वो कैसे मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, कहाँ गई होगी? वो सारी बातें सोचता रहा और बेचैन फकत बढ़ती रही। कुछ देर और गुजरी तो वो फिर उठकर इसे तलाशने निकल पड़ा, मगर महर जैसे खला में दाखिल हुई थी कि इसका नामो निशान भी ना मिल रहा था। असमा ने पिछले 4 दिन से खुद पर पानी तक हराम कर रखा था। वो भूखा प्यासा बस इसे ढूंढने निकल पड़ता। कहीं से इस पर महर नशा को ढूंढ लाओ। मेरी बेटी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। राशिदा सर पीट लेती। इसका फोन भी ट्रैक नहीं कर सकते कि वो सब कुछ यही छोड़ गई है, कुछ नहीं ले गई। और इस बात की फिक्र असमत को मजीद खाती कि वो बगैर किसी सामान और रकम की क्या करेगी। दरानियों से सारा शहर छांट लिया, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। वो इसकी नानी के दौर की कज़न थी, जिसका आना इनके ननियाल में रोज़ की बात थी, और इसे इनका ये छोटा सा घर अपने लिए सबसे महफूज पनाहगाह लगी। बाप को औलाद से दूर नहीं रखना, यहाँ जितना चाहो रहो, मगर बाप के साथ बड़ी ज्यादती है कि वो अपनी औलाद के लिए तरसता रहे। शौहर होने के नाते कसूरवार होगा, बाप तो बाप होता है। वो इसे समझा रही थी और वो खामोशी से सुन रही थी। नहीं, वो इसकी शक्ल देखने को तरस जाएगी मेरी बला से, वो बेरुखी से बोली थी। असमत की बेवफाई का रोग बहुत गहरा था, जो सौ कोशिश के बाद भी नहीं भूलता था। दूसरी तरफ वो शहर के हर अस्पताल में इसका नाम और बायोडाटा दे चुका था कि जैसे ही इसका कोई डिलीवरी के लिए आए तो इन्हें इतला कर दी जाए। और ये 5 माह का अरसा असमत को जीते जी निचोड़ गया था। वो एक लुकमा भी लेता तो इसे वो भी हलक से उतारना मुश्किल लगता। वो सूख कर कांटा हो चुका था, आंखें हलकों में अंदर धंस गई थी। कोई हिजर के मारे की बात करता तो वो इन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता जो किसी जोगी पर लागू होती थी। वो सारी आंखों में काट लेता। राशिदा बेटे के गम पर आठ आठ आंसू रोती थी, दुआएं करती थी, ना थकती थी कि किसी तरह असमत के दुख का अजाला हो और मेहरुन्निसा इस घर में और असमत की जिंदगी में वापस लौट आए। एक रात 1:15 के बजे अचानक ही असमत का फोन बजने लगा तो वो जो जाग ही रहा था एकदम फोन उठाते पलंग से उतरा। हेलो, मेहरुन्निसा वक़ार नामी मरीज को यहाँ कुछ देर कबल लाया गया। सुनते ही जैसे ही असमत को नई जिंदगी मिल गई थी, वो बहुत तेजी से उठकर इसी वक्त बाहर की तरफ भागा था। अस्पताल की राहदारी में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इसे शगुफ्ता नानी दिखाई दी। वो पहले अक्सर ही दुरानी हाउस आया करती थी। इसने बेख्तियारी अपनी अकल पर लानत भेजी थी। एक दफा भी वो सोच न सका कि वो यहाँ भी हो सकती थी। वो अपने दादा दादी के अलावा किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं थी, इसलिए वो सोच ही ना सका कि वो अपने ननियाल में किसी के यहाँ जा सकती है। बेटा, शुक्र तुम आ गए हो। डॉक्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं, तुम बात करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। वो कहता है डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा था। ऑपरेशन हो रहा था और खून की जरूरत थी। इसने दरानी हाउस में फोन करके इतला कर दी थी। सफीना और मेहंदी के कुछ देर बाद ही वहां पहुंच चुके थे। सुबह करीब थी जब ऑपरेशन थिएटर से बच्चे की रोने की आवाज आई। इस आवाज पर असमत का दिल बुरी तरह धड़का था। आंसू बेख्तियार बह रहे थे। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। और बहन, वो कैसी है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ये सुनते ही असमत का चेहरा सफेद पड़ गया। इसने डॉक्टर के पीछे जाके मजीद तफसीलात ली। माँ और बच्चा दोनों कमजोर थे। बच्चे का वेट कम है बहुत। माँ का ब्लड पॉइंट बहुत नीचे था। अच्छी उम्मीद रखें और ब्लड का इंतजाम करें। वो कहकर जा चुके थे और असमत के सामने एक नया पुल सिरात खड़ा था। सुबह तक दुरानी हाउस के तमाम लोग वहीं मौजूद थे। सब दुआएं कर रहे थे। 1 घंटा असमत की रंग जिंदगी का सबसे तवील घंटा साबित हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने हरी झंडी दिखा दी और असमत को लगा जैसे वो अब सांस ले पा रहा है। कुछ घंटे इंतहाई
नगरशात में रहने के बाद इसे सबसे मिलने की इजाज़त मिल गई। सबसे पहले असफल अंदर गया, इसकी आंखें बंद थी। असफल ने बेताबी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो आंखें बंद किए लेटी रही। तेरी मोहब्बत के लिए थोड़ा सा एतबार भी कर लेती कि तुम्हारी मोहब्बत के होते मैं किसी और की चाहत और साथ का तलबगार क्यों करूँगा। मेरे फत्तर दिल और एहसास से खाली दिल को तुमने अपनी बेपनाह मोहब्बत से मसरूर किया था। मैं तुम्हारे अलावा किसी का कैसे हो सकता हूँ। इसकी आवाज़ भर आ गई। इसने आंखें खोलकर असमत को देखा तो साकित रह गई। वो असमत कोई और ही था। हैरान हो गई ना, तुम्हारी दूरी ने ये हाल कर दिया है मेरा। वो तलखी से हंस दिया। इसकी आंखें आंसू से भरने लगी। कारोबार का दीवाना ना हो इसलिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कागज साइन किया था मैंने, वो सते हुए लहजे में कहता। और वो एक टक इसे देखे गई। लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से और नाराजगी के हक पर समझता हूँ। मुझे तुमसे छुपाना नहीं था। तुम्हें बता दिया होता, मगर कैसे बताता। तुम्हारे नाजुक दिल का खौफ था। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ दे गया। मुझे माफ़ कर दो और मेरी सज़ा ख़त्म कर दो। वो इसके लबों को होठों से लगाते कह रहा था। वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा औलाद की मैं भी मेहदी का ही भाई हूँ। सिर्फ औलाद के लिए तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँ। औलाद मेरे नसीब में भी थी तो तुमसे मिल गई। वो इसे देखती रही। मुझे लगा मेरी वफ़ाई मोहब्बत राय रह गई। नहीं, कैसे? ऐसी मोहब्बतें आम तो नहीं कि यूँ खो दूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी है। मैं तुम्हें खो दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? वह कहकर फिर उसका हाथ लबों से लगा गया। वो मुस्कुरा दी और आँखें नम होने लगी।